بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک طرف ایک دہشت گردی کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے، یعنی یہ وہ دہشت گردی ہے جس کے بیج جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان نے بوئے تھے، اور دوسری طرف پاکستان میں سیاسی کیاس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو سیاسی انتشار ہے یہ ملک کی معیشت کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے، اس کا شاید کسی کو اندازہ ہے بھی یا پھر نہیں بھی ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو پھر نگران حکومت یہ سب کچھ نہ کر رہی ہوتی جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو مین اسٹیک ہولڈر ہے، جو مین اس وقت اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، آرمی اسٹیبلشمنٹ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اس کیوس کو ختم کرنے یا اس جھاگ کو بٹھانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آنے والے دنوں میں نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان اور جتنی بھی مرکزی لیڈرشپ ہے پاکستان کی، ان کے ساتھ کیا حشر کیا جانے والا ہے، اور نیب کی جو تلوار ہے وہ ایک بار پھر میان سے نکل چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس کے سر کاٹے گی اور کہاں کہاں تباہی مچائے گی۔ بہرحال ان تمام امور پر ہم نے آج تفصیل سے بات کرنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگز پہنچتے رہیں، اور پلے آل کا بھی بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشنز موصول ہو سکیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ گزشتہ روز جمعے کا روز تھا، نہ صرف جمعے کا روز تھا بلکہ 12 ربیع الاول تھی، یعنی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بھی تھا۔ اب اس موقع پر ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں متواتر جو ہے وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جنرل فیض، یعنی جب افغانستان سے امریکہ جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے امریکہ کو افغانستان سے نکالنے میں جنرل فیض ہی تھے جس نے مرکزی کردار ادا کیا۔ پہلی گولی بھی اس نے چلائی اور آخری گولی بھی اس نے چلائی، اور امریکہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اب امریکہ کے بھاگنے کے بعد حالات کو نارمل سچویشن پر لانے کی بجائے جنرل فیض نے بہت برے اقدامات کیے۔ یقیناً جنرل فیض تنہا نہیں ہوگا، اس کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کی پشت پناہی ضرور حاصل ہوگی۔ پی ٹی آئی تو ٹی ٹی پی کو ویسے ہی سر عام سپورٹ کر رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اپنا خیبر پختونخوا کے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو یہاں دفاتر کھول کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی کے خطرناک ترین دہشت گردوں کو، ان میں سے وہ بھی تھے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، ان کو عمران خان کی حکومت میں رہا کروایا گیا۔ ایوان صدر سے کچھ کے لیے معافی نامے جاری ہوئے، اور پھر خیبر پختونخوا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میرے تھوڑا سا گلے میں تکلیف ہے۔ تو اس وقت یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان میں گندگی تھی، یعنی افغانستان کی گندگی جو اس نام نہاد جہاد کے نام پر ہمارے گلے میں ڈالی گئی تھی، اس کو واپس افغانستان میں پھینک دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں سے بھی دہشت گردوں کو، اور وہ دہشت گرد ناظرین حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں اس پر آتا ہوں، لیکن یہ بیچ میں بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی افغان جو مہاجرین ہیں ان کو یہاں سے نکال کر واپس افغانستان بھیجوایا جائے گا، 1 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ایف آئی اے جو ہے وہ نادرا کو کے جو اعلیٰ افسران ہیں جنہوں نے ہزاروں جو ہے وہ افغانیوں کو، بلکہ لاکھوں افغانیوں کو، چند 1.5-2 لاکھ سے زیادہ تو ہوں گے، جن کو قومی شناختی کارڈ دیے، جنہوں نے ان کو برتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دیے، جنہوں نے ان کو ڈومیسائل اور پی آر سی بنا کے دیے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ بدقسمتی دیکھی ہے ہماری کہ جو اسلحہ نیٹو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گیا، یعنی افغانستان سے، وہ اسلحہ کچے کے ڈاکوؤں تک پہنچ رہا ہے، اور ڈاکوؤں تک پہنچانے کا وسیلہ کون ہے، ذریعہ کون ہے؟ یہ آج کی بات تو نہیں ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں آفیشلی سرکاری گاڑیوں میں اسلحہ پہنچایا جاتا تھا۔ میں اسپیسیفک ان چیزوں کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں کیا کہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔
بہرحال اب وہ جو کام پہلے کسی زمانے میں طاقتور ادارے کیا کرتے تھے، پھر بعد میں وہ افغان مہاجرین نے کرنا شروع کیا، اور اسلحہ کراچی میں اسلحہ کرائے پر ملتا ہے، کلاشنکوف کرائے پر ملتی ہے، TT پسٹل کرائے پر ملتی ہے، یہ سب چیزیں کرائے پر ملتی ہیں، یہاں راکٹ لانچر تک کرائے پر ملتے ہیں۔ اب بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو کا اسلحہ پاکستان میں کیسے پہنچا، کس طرح آیا، اور کچے کے ڈاکوؤں کو کس نے وہ اسلحہ فروخت کیا یا کس نے سپلائی کیا؟ اسلحہ، گولہ بارود، راکٹ لانچرز سب، مطلب جس طرح، بہرحال جنرل فیض صاحب کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ہماری بات تو ہواؤں میں اڑ جاتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب سے یہ دہشت گردی کی لہر پیدا ہوئی ہے، اس میں جتنی بھی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جتنے بھی ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ان سب کے قتل کی FIR جنرل باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کے خلاف داخل کی جانی چاہیے۔ یہی تھے وہ جو اس فتنے کو لے کر آئے تھے، خود فتنہ تھے، اور فتنے کو لے کر آئے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں ملک میں بغاوت کرنی ہوگی 9 مئی جیسے معاملات میں، تو پھر ہمیں اس TTP کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ TTP بنیادی طور پر داعش ہے، اور داعش اور طالبان ایک ہیں۔ داعش، طالبان، تحریک طالبان ایک چیز ہیں، اور ان کا بنیادی مسئلہ اپنا خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر قبضہ کرنا ہے تاکہ وہ گوادر تک پہنچ سکیں۔ یہ میں بار بار رو رہا ہوں۔ خیر، مظلوم بلوچستان میں گزشتہ روز جو کچھ ہوا، دل خراش سانحہ ہے، شہادتیں دل خراش ہیں، بہت تکلیف دہ۔ پھر ہنگو میں جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں، وہ بھی دل خراش تھا۔ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران 2 خودکش حملے ہوئے، اور پھر زوب میں پاک افغان سرحد کے قریب TTP کے جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے افغانستان سے در اندازی کی کوشش کی، 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ لیکن اصل چیز جو ہے، جو چیز مجھے اذیت دے رہی ہے، وہ ہے کہ ہمارے 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ کب تک ہم اپنے جوانوں کی شہادتیں دیتے رہیں گے؟ کب تک؟ اس کی جڑ تک پہنچ کر اس جڑ کو کیوں نہیں کاٹ دیا جاتا؟ خیر، چلتے ہیں اب آگے ناظرین۔ اس وقت میں نے جیسے ابتدائی میں ہی کہا کہ پاکستان میں کیاس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک سیاسی انتشار، ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں پاکستان کبھی ایک استحکام کی طرف نہیں جا سکتا، پاکستان کی معیشت استحکام کی طرف نہیں جا سکتی، پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں اور کون ہے؟ کیوں؟ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ کیا نگران وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ جا کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرے، اور وہ بھی غیر ضروری طور پر، اور سرکاری جہاز لے کر ورلڈ ٹور پر نکل پڑے، اور یہاں پر مستونگ ہنگو اور زوب میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور صاحب شاہی پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں؟ کوئی تو ہو جو اس کو گریبان سے پکڑ کر لائے۔ یہی مین ریسپانسبل بندہ ہے، ہی از دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور وہاں پر وہ ایسی چیزیں گھڑ رہا ہے کہ جس سے سیاسی انتشار برپا ہو۔ کبھی صاحب فرماتا ہے کہ عمران خان اور PTI نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا، اس کے بغیر بھی فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قانونی ماہرین جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، وزارت قانون سے کہہ دیا ہے جاؤں گا تو میں ان سے بریفنگ لے لوں گا۔ اب گزشتہ شب انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا، اب اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے 2 پہلو ہیں، معاملات ہیں۔ ایک تو وہ جو عدالت سے سزا یافتہ ہیں، ان کو عدالتوں نے باہر بھیجا ہے، ایگزیکٹو کی طرف سے وہ باہر نہیں گئے، عدلیہ کا معاملہ ہے، عدالتوں نے بھیجا ہے، عدالتیں جانیں، ان کا کام جانیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نواز شریف کو سزا یافتہ کہنے میں نگران وزیر اعظم بہت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تاہم عمران خان کے بارے میں ان کے لہجے میں جو تلخی تھی، جو ترش پن تھا، وہ تو صاف ظاہر تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا تو اجلاس بلاؤں گا، اور ان کی واپسی جو ہے وہ یقیناً اس پر قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا۔
تو بہرحال ناظرین، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بہت ساری افواہیں ہیں، اور نواز شریف جس طرح سیف پیسے چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، اور یہ بھی طے پایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف کو آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن حکومت سے یہ رعایت مانگی جا رہی ہے کہ جی ان کو مینار پاکستان پر خطاب کرنے دیا جائے، اس کے بعد انہیں سروسز ہاسپٹل میں گرفتار کر کے وہیں رکھا جائے اور پھر عدالت میں پیش کیا جائے۔ یعنی سمجھ جائیں آپ، یعنی یہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ یہ لوز کر چکے ہیں، یہ ہار چکے ہیں۔ اس وقت تک جب عدالتوں میں یہ گئے ہی نہیں ہیں، عدالتوں سے ریلیف مانگا ہی نہیں ہے، 16 ماہ کے دور اقتدار میں نواز شریف کے آنے کے لیے کوئی راستہ انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر کیا؟ یعنی اب جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سے جو ہے اس پر سے وہ جو اپنا چیف جسٹس کیا نام تھا اس کا، ایک تو عمر عطا بندیال، ایسے گندے کردار یاد نہیں رہتے نا، کیا کریں۔ تو بہرحال وہ جو اس پر اسٹے دے کر گئے ہیں، اب اس کا وہ ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نواز شریف کے حوالے سے یہ تو اب طے ہو چکا ہے کہ نواز شریف آتے ہی گرفتار ہوں گے۔ اب وزارت قانون سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ کون سا راستہ نکالیں، کہ ایسا کیا کریں کہ نواز شریف کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ تو بہرحال نواز شریف کی گرفتاری ٹھہر چکی، اور عدالتوں سے ان کو کتنا ریلیف ملتا ہے، کیا عدالتیں مینیج ہوتی ہیں یا بینچ مینیج ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ معاف کیجیے گا کوئی چیز میرے بار سامنے آ رہی ہے، عدالتیں مینیج ہوتی ہیں، بینچ مینیج ہوتے ہیں، فیصلے مینیج ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ تاہم نواز شریف کے لیے مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ناظرین، جی آئی ٹی کے حوالے سے یہ سنا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ شب بھی اپنا نگران وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کا معاملہ عدالتوں میں ہے، اور عدالتیں تیزی سے اس کو پراسیکیوٹ کر رہی ہیں، اور اگر عدالتوں نے عمران خان کو نااہل کر دیا، یا ان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو نااہل کر دیا، یا ان کو سزائیں سنا دی، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو مکمل طور پر یہ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ ختم کر چکے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ جو گزشتہ روز جی آئی ٹی نے 9 مئی کے حوالے سے جو چالان جمع کرائے، اس میں کہا گیا کہ اس میں عمران خان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا، یعنی 10 کیسز عمران خان کے فوجی عدالتوں میں جائیں گے، اور کسی بھی وقت عمران خان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اور مزید کہا گیا کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھے، اور عمران نے ہی پلان کیا، اور مرکزی اور صوبائی قیادت سے مشاورت کی، اور اس ساری جو 9 مئی کے معاملات تھے اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے استعفیٰ لینا تھا، اور فوج میں 9 مئی کے حوالے سے منافرت پھیلائی گئی، اور جو ہے وہ فوج کے اندر جو جونیئر افسران ہیں ان کو سینئر افسران کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی، اور پی ٹی آئی کی قیادت فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے بلوائیوں سے مسلسل رابطے میں تھی، اور رپورٹ میں جیو فینسنگ کے ذریعے یعنی جو بھی رہنما اس میں آئے ہیں ان تمام کے نام شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین، یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو جی آئی ٹی نے جو چالان جمع کروایا ہے، یہ 3000 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں جنا ہاؤس میں جو ہے وہ 210 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی ہے، اور عسکری ٹاور پر 65 جو ہے وہ اس میں گواہ پیش ہوں گے، اور اس میں 400 سے زائد ویڈیوز کا مواد شامل ہے۔ اگر ہم جے آئی ٹی سے ہٹ کر بات کریں تو عمران خان کا آج ایف آئی اے کی اگر ہم اسے ہٹ کر دیکھیں تو عمران خان کا آج جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے بھی چالان پیش کر دیا گیا ہے۔ اب جی جو رپورٹ آئی اس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔ ایف آئی اے نے سائفر کیس کا چالان آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت میں جمع کرایا، جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دیا گیا ہے، یعنی دونوں گلٹی ہیں۔ ایف آئی اے نے چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی صدا کی ہے۔ تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری اسد عمر،
जो है वो FIA के मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल ही नहीं है, जबकि चालान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA के मजबूत गवाह हैं और आज़म खान का 161 जो उन्होंने जो है वो पुलिस के सामने दिया था और 164 CRPC का बयान जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया था मुंसलिक किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि चेयरमैन PTI सैफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक है और इसके साथ 28 गवाहों और 161 के बयानात रिकॉर्ड होने के बावजूद चालान के साथ लगाए गए हैं, यानी रिकॉर्ड होने के बाद इसमें शामिल किए गए हैं। यानी सैफर केस में अब फर्द जुर्म आयद होगी, लेकिन फर्द जुर्म से पहले अक्यूज पर्सनस के वकला को चालान की कॉपी पेश की जाएगी, उनके हवाले की जाएगी, जिसका वो मुतालिया करेंगे और 7 रोज़ में जो है वो समाअत मुकर्रर होगी और उसके बाद इमरान खान को अदालत में तलब किया जाएगा और फिर जो है वो उसमें फर्द जुर्म आयद होगी। अब वो जुर्म कबूल करते हैं या नहीं करते हैं वो उनका अपना मसला है, लेकिन इस वक्त मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि PTI की टॉप टियर लीडरशिप इस वक्त उसके गिर्द गहरा तंग हो चुका है और इमरान खान के बचने के अगर कहीं पर कोई चांसेस थे भी तो वो भी माइनस हो गए। यानी बाकायदा निगरान वज़ीर आज़म साहब तो बाकायदा इसका ऐलान कर चुके हैं और अब मुझे पता नहीं है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी जो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कि पर्दा रखना पड़ता है भाई, माफ़ कर दें, क्या करें, पर्दा रखना पड़ता है। इस्टेब्लिशमेंट को कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल मामला इंतशार की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह नेब को जो है वो म्यान से निकाल लिया गया है, उसके बाद आसिफ जरदारी, शाह महमूद, अपना यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरीफ फैमिली, जरदारी और इसके जो पार्टनर्स थे वो सब इतलात है कि इंतखाबात से पहले ये सब जेलों में होंगे। अब देखते हैं कि जेल कब जाया जाता है और कैसे जाया जाएगा और किस तरह इनको फिर जेल भिजवाया जाएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।